تیسرے پہر کی کہانیاں اسد محمد کے ساتھ مکالمہ اور مطالعہ۔ اس سیشن کو ماڈریٹ کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب آصف فروخی صاحب کو۔ آصف فروخی صاحب اردو کے معروف ادیب اور نقاد اور کراچی جشن ادب کے شریک بانی ہیں۔ آپ کے کئی افسانے، کہانیاں اور کتب شائع ہو چکے ہیں۔ اپنے ادبی کارناموں پر آپ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ اس سیشن کا دورانیہ ابھی 60 منٹ ہے۔ میری درخواست ہوگی کہ سیشن کے دوران مکمل خاموشی برقرار رکھیں اور اپنے موبائل فون بند کر دیں یا سائلنٹ موڈ پہ کر دیں۔ سیشن کے آخر میں سوال جواب کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ شکریہ۔ آصف صاحب۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ مجھے سب سے پہلے تو ایک بہت مشکل کام یہ دیا گیا ہے کہ اسد محمد خان صاحب کا میں تعارف کراؤں۔ تو اسد محمد خان جنہیں ہم سب بہت محبت اور قدر بے تکلفی کے ساتھ اسد بھائی کہتے ہیں، تو اسد بھائی آپ کا تعارف میں کیا کراؤں؟ یہ تعارف تو آپ نے خود ہی کرایا ہے سب سے اچھے اور عمدہ طریقے سے۔ جب آپ کراچی کے ادبی حلقوں میں نمودار ہوئے تو وندھیاچل کی آتما کے حوالے سے جو آپ کا ایک بہت خوبصورت گیت تھا، گیت کے حوالے سے آپ کی شناخت قائم ہوئی۔ پھر آپ نے وہ تو خود گنگنائیں گے یا سنائیں گے تو اچھا ہے۔ ہاں، میں وندھیاچل کی آتما، وہ اسد بھائی سے میں اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا۔ میں صرف تعارف کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گیت، اس کے بعد نظم، 9 منزلہ بلڈنگ آپ کی نظم جو شروع میں جدید شاعری کا ایک بہت خوبصورت استعارہ بن کے سامنے آئی۔ آپ گیت تو لکھتے رہے، لیکن آپ کی شناخت کا جو سب سے مؤثر ذریعہ اور طاقتور اظہار ہوا وہ افسانے میں ہوا۔ ترلوچن سے شروع ہو کر باسودے کی مریم اور گھس بیٹھیا، مئی دادا، کتنی ہی کہانیاں اسد بھائی کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ایسی کہانیاں جن میں اسلوب بھی بہت رواں ہے، بہت منفرد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کہانیوں میں جو ایک فضا تعمیر کی گئی ہے پہلے اس شہر کی جس کو آپ پیچھے چھوڑ آئے تھے، اور یہ شہر جو اب آہستہ آہستہ آپ نے جس کو قلم بند کیا، تو ان کہانیوں کے حوالے سے میں بات کروں گا اسد بھائی۔ لیکن اب وہ کشور نے چونکہ یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ گیت سے شروع کریں، تو یہ وندھیاچل کی آتما اور آپ جس شہر کو پیچھے چھوڑ کے آئے تھے وہاں سے بات کریں۔ جی، تو وندھیاچل کی آتما مجھے جتنا یاد ہے 3 بند ہیں، کبھی کبھی ایک بند بھول جاتا ہوں، تو آپ یاد دلا دیجیے گا۔ تو بس وہ میں گیت پڑھ دیتا ہوں۔ پڑھ دیجیے۔ خواتین و حضرات، کچھ لوگ اسے میری نظم کہتے ہیں کہ یہ تمہاری چوتھی نظم ہے، تو میں اسے گیت سمجھتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں۔ میں وندھیاچل کی آتما، میں وندھیاچل کی آتما، میرے ماتھے چندن چندرما، میں وندھیاچل کی آتما، میرے ماتھے چندن چندرما، میری مانگ سانجھ کی دھوپ، میں چترکار کا انتم چتر، کلا کا اتم روپ، میں وندھیاچل کی آتما، میں وندھیاچل کی آتما، میرے کیکر سب تیرے گھاؤ سیے، واہ واہ واہ۔ میرے کیکر سب تیرے گھاؤ سیے، میرے پیپل دکھ کی دھوپ سہیں، میرے کیکر سب تیرے گھاؤ سیے، میرے پیپل دکھ کی دھوپ سہیں، تیرے گھائل من کو بچائیں، میرے مور پنکھ میرے مرگ نین، تیری سونی سبھا سجائیں۔ واہ واہ واہ۔ میرے کیکر سب تیرے گھاؤ سیے، میرے پیپل دکھ کی دھوپ سہیں، تیرے گھائل من کو بچائیں، میرے مور پنکھ میرے مرگ نین، تیری سونی سبھا سجائیں، میں وندھیاچل کی آتما، میرے ماتھے چندن چندرما، میری مانگ سانجھ کی دھوپ، میں چترکار کا انتم چتر، کلا کا اتم روپ، میری دھارا کے سب روپ جال، میری دھارا کے سب روپ جال، کہیں نرمدیا کہیں کمل تال، میری دھارا کے سب روپ جال، کہیں نرمدیا کہیں کمل تال،
मैं बिछड़ों का संजोग, मैं बिछड़ों का संजोग, तेरी रूपमती का सुख सपना, सती कमलपति का सोग। मेरे माथे चंदन चंद्रमा, मेरे माथे चंदन चंद्रमा, मैं विंध्याचल की आत्मा, मैं बिछड़ों का संजोग। देखिए भूल गया। वाह, बहुत उम्दा। ये विंध्याचल की जिस आत्मा का आपने जिक्र किया, उससे पहले आपका शहर भोपाल जहाँ आपने जन्म लिया, आपने उस शहर का और उस शहर में जो आपका ख़ानदान बस रहा था उसका बड़ा पुरलुत्फ़ ज़िक्र किया है। आपने एक पूरी फ़हरिस्त मुरतब की है कि आपके पीछे जो आपका विरसा है, आपका ख़ानदान, उसमें कोई 65 क्लर्क, 30-40 जागीरदार, एक कोचवान, कोई 40 शायर और 500 निकम्मे मौजूद थे। तो ये शायर और निकम्मे अलग कैसे हो गए? असल में मुझे मेरे बड़ों ने ये बताया था कि ये पख्तून रिवायत है, पठानों का तरीक़ाकार है कि जो उनके नस्ब का होता है उसको हटाते नहीं हैं। तो तांगे वाला वो दामाद थे मेरे एक नाना के, तो बहरहाल मेरे ख़ानदान में थे तांगे वाला। अच्छा, 14 नवाब, 65 जागीरदार जो कुछ नहीं करते थे, और बस ये कि सिर्फ जो लूटमार जागीरदार सब जगह करते हैं वही मेरे बुज़ुर्गों ने भी की। तो मैं असल में इस बात पर शुरू से ही बरहम रहता था कि देखिए सब काम कर रहे हैं, जो लकड़ी का काम करता है वो सुबह से शाम तक मसरूफ़ है, कुछ बना रहा है, नई चीज़ें बना रहा है। और हमारे खालू और हमारे ताया और हमारे चचा ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करते, और ये सिर्फ मौके पर जाकर पैसे लेते हैं और फिर कभी तो मुजरे सुनते हैं, कभी और भी आगे चले जाते हैं। तो ये सब चल रहा है, ये क्या किस्सा है? ये सवालात मेरे जहन में उठते थे। तो मैं जब किताब लिखने बैठा तो मैंने कहा कि पहले एक पूरा हिसाब देना चाहिए कि कौन कौन क्या था। 2 डकैत भी थे। हाँ, 2 डकैत भी थे जिनका जिक्र मैं भूल गया। अच्छा, और एक साहब को 1857 में उनकी महल सराय के मेहराब में लटका दिया गया था अंग्रेज़ों ने, और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया था कि ये डाके मारा करते थे। तो एक डकैत मैंने उनको किया है, फाजिल मोहम्मद ख़ान को, कि जिनको जंग आज़ादी का एक पूरा लश्कर लेके गए थे, 350-400 अपने रिश्तेदारों को, वो कटवा के आ गए थे, ज़िंदा बचे थे तो उनको लटका दिया गया। तो ये सब तमाशे होते रहे। तो एक सफ़ा तो मुझे लिखना था, तो वो ये एक सफ़े में मैंने पूरा रिकॉर्ड बता दिया। सबकी फ़हरिस्त आपने गिनवा दी। अच्छा, ये आपने शायरी से शुरू किया और फिर आप अफसाने की तरफ आए, और शायरी में भी आपकी शनाख्त नज़्म से ज़्यादा गीत के हवाले से रही है। कितने ही गीत आपके लोगों ने सुने और हम सब के हाफ़ज़े में महफूज हैं। दिया जलाए रखना, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। कितने ही गीत आपने लिखे। तो ये गीत निगारी से फिर आप आगे दूसरी तरफ कैसे चलेगा? ये इसमें सबसे पहले जब मैं शायद 9वीं या 10वीं क्लास का तालिब इल्म था, तो मैंने 1.5 सफ़े का खाका लिखा था, और एक अपने इश्तियाक भाई आष्टा एक कस्बा था, उसके रहने वाले थे, तो वो लिख तो दिया मैंने, और वो छप भी गया, लेकिन वो आष्टी मेरे पीछे 3 दिन तक स्कूल में वो तलाश करते रहे कि असद है कहाँ। खैर फिर वो लोगों ने कहा कि इसमें तुम्हारी बुराई थोड़ी की है, सिर्फ ये कि तुम लंबे कद के हो तो कुछ ये सब लिख दिया है इसने। और एक महात्मा गांधी की मौत पर एक नौहा था नस्र में, एक गोया मातमी तहरीर, बस ये 2 पहले दोनों नस्र थी मेरी तसनीफ़। फिर यहाँ आया तो क्योंकि उस्तादों को पढ़ता रहता था, तुलसीदास, कबीरदास और इन सब बुज़ुर्गों को पढ़ता रहता था, तो पहले 9 मंजिला बिल्डिंग नज़्म लिखी और उसके बाद विंध्याचल की आत्मा और दूसरे गीत लिखे। तो दोस्तों ने कहा कि तुम गीत लिखते रहो, रेडियो के लिए तुमने बहुत से गीत लिखे, तुम टेलीविज़न के लिए लिखो। इफ्तिखार आरिफ ने कहा, तो मैं ऐसे ही कुछ दिनों तक टाल मटोल करता रहा, फिर खूब गीत लिखे, 150 गीत तकरीबन, जिसमें से 50 या 55 मैंने इंतखाब किया, और नज़्में 60 का इंतखाब मैंने किया है। तो ये सिलसिला चलता रहा। सन 70 में
پہلی کہانی میں نے لکھی باسودے کی مریم، اور باسودے کی مریم، باسودے کی مریم، اور ایک نشست میں قاسمی صاحب مرحوم تشریف لائے تھے، تو کراچی والے تو ایسے انہیں گھیر کے بیٹھتے تھے، لطف آتا تھا، تو اطہر نفیس نے اپنے بڑے بھائی کے گھر ایک نشست کرائی، تو وہاں میں نے اپنی نظمیں اور گیت سب سناتا رہا۔ پھر میں چپکے سے 2 میرے پاس کہانیاں تھیں، ایک تو باسودے کی مریم اور ایک اور کوئی کہانی، وہ میں کرتے کی جیب میں رکھ کے لے گیا تھا، میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ اطہر نفیس سے میں نے کہا کہ میں نے 2 کہانیاں لکھی ہیں، تو لوگوں نے قاسمی صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ سنائیے، تو انہوں نے کہا کہ قاسمی صاحب 1 سیکنڈ رکیے، یہ آدمی کہتا ہے کہ اس نے کہانیاں لکھی ہیں، تو اس سے ایک کہانی سن لیجیے۔ میں نے کہا 2 ہے میرے پاس، تو قاسمی صاحب نے فرمایا کہ دونوں کہانیاں سنو، تو پہلے میں نے کوئی دوسری کہانی سنائی اور اس کے بعد میں نے باسودے کی مریم، تو بس وہ میرے لیے یادگار دن تھا۔ قاسمی صاحب نے کہا یہ دونوں فنون کے لیے ہیں اور آپ ادھر لائیے، یہ آپ اپنے ہاتھ میں کیوں رکھے بیٹھے ہیں اس کو؟ تو میں نے اطہر بھائی کے حوالے کر دیا، انہوں نے قاسمی صاحب، تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی۔ قاسمی صاحب نے بڑے کمال سے اس کو چھاپا، اور پھر انہوں نے کہیں انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر افسانے کی صنف متروک بھی ہو جائے تو باسودے کی مریم بہرحال زندہ رہے گی، یہ کہانی ایسی عجیب ہے۔ تو جب ایسے بزرگ حوصلہ افزائی کریں تو میرے خیال ہے آدمی کو پھر کچھ ریت لال نہیں کرنی چاہیے، تو میں نے پھر کہانیاں لکھنی شروع کی، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لکھ رہا ہوں ایک کہانی میں نے لکھی ہے جو آنے والی ہے مکالمے میں 40 صفحے کی، اور بس یہ کہ چل رہا ہے۔ 3 ماہ پہلے تک میں لکھ رہا تھا، اب 3 مہینے سے کچھ کم لکھنا شروع کیا، بیمار رہا وغیرہ وغیرہ، تو بس یہ کہانی لکھنے میں مزہ آتا ہے۔ نظم سال میں 2 ہوتی ہیں، بہت ہوئی تو 3 بس، اور گیت شاید نہیں ہو رہے آج کل، بالکل کئی سال سے 2-3 گیت لکھے، صرف کہانیاں لکھ رہا ہوں۔ بہت اچھا، لیکن کہانی سے پہلے آپ کی نظم کے حوالے سے ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، بلکہ فرمائش۔ آپ کی ایک نظم ہے جو بار بار سننے کا جی چاہتا ہے، اور وہ ایک اجتماعی دعا کی صورت میں ہے، کچھ اس نظم کے بارے میں بات بھی کریں اور اس نظم کو پڑھیں بھی۔ اچھا وہ جی میں سمجھ گیا، وہ کتاب میں لے کے آیا ہوں جس میں افسانے بھی ہیں اور نظم بھی ہے، مناجات۔ 6 کروڑ کی مناجات۔ جی اب میں نے اس کو کر دیا ہے، اب 18 کروڑ کی مناجات اس کا عنوان ہے، اور جب لکھی گئی تھی تو شاید اتنی ہی آبادی ہوگی جتنی کہ میاں آصف نے بتائی ہے، 18 کروڑ کی مناجات۔ یا دافع الاشرار، ہمیں کافروں کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا دافع الاشرار، ہمیں کافروں کے شر سے محفوظ رکھ، کسی بھی مشرک، ملحد، زندیق، غیر مقلد، غیر کفر کے روبرو خجل نہ ہونے دے، ہمیں سرخروئی عطا فرما۔ مولا اب تو کچھ ایسا ہو کہ ایک فزسسٹ ہماری ہی صفوں سے اٹھے۔ مولا اب تو کچھ ایسا ہو کہ ایک فزسسٹ ہماری ہی صفوں سے اٹھے، جو کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہو، کہ جیبوں میں ڈھیلے لے کر چلتا ہو، جو اسٹاک ہوم کے چورستوں میں قینچیاں مارے، کہ مشرکین بیرونی اور کفار مقامی کا پتا پانی ہو۔ واہ 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 واہ۔ مولا اب تو کچھ ایسا ہو کہ ایک فزسسٹ ہماری ہی صفوں سے اٹھے، جو کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہو، کہ جیبوں میں ڈھیلے لے کر چلتا ہو، جو اسٹاک ہوم کے چورستوں میں قینچیاں مارے، کہ مشرکین بیرونی اور کفار مقامی کا پتا پانی ہو۔ بار الہا کچھ ایسا ہو کہ فلاں فلاں ملک کی مثال ہم پیٹرول سے اور بے شمار معدنیات سے منہ بھر جائیں، تاکہ ہم روزناموں کی شاہ سرخیوں میں، تاکہ
ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر، تاکہ یونیورسٹیوں میں، تاکہ چورستوں، ہوائی اڈوں پر، تاکہ ڈاک کے ٹکٹوں پر ہم آرام سے تیرے نام کا بھنگڑا ڈال سکیں واہ اور واہ واہ، ملحدوں آرام سے تیرے نام کا بھنگڑا ڈال سکیں اور ملحدوں، کافروں، مشرکوں کی بستیوں کی جانب منہ پر کلائیاں رکھ کر آرام سے بکرا بلا سکیں، تاکہ چورستوں، ہوائی اڈوں پر، تاکہ ڈاک کی ٹکٹوں پر آرام سے تیرے نام کا بھنگڑا ڈال سکیں اور ملحدوں، کافروں، مشرکوں کی بستیوں کی جانب منہ پر کلائیاں رکھ کر آرام سے بکرا بلا سکیں۔ یا نافع الانعام، ہمارے بکرے جول بقر سے، ہمارے گائیں گھوڑوں سے، ہمارے گھوڑے استبلوں سے، ہمارے استبل کتابوں سے معمور رہے۔ واہ 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 واہ، یا نافع الانعام، ہمارے بکرے جول بقر سے، ہماری گائیں گھوڑوں سے، ہمارے گھوڑے استبلوں سے، ہمارے استبل کتابوں سے معمور رہیں، اور اس معمورے میں ہماری بڑکوں کے سوا کان پڑی آواز نہ سنائی دے، آمین۔ اور اگر یہ سب مناسب نہ ہو، اور اگر یہ سب مناسب نہ ہو تو اے صاحب الکلام، وہ تیرے نام کا زر مبادلہ بلند کرنے اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ اگر یہ سب مناسب نہ ہو تو اے صاحب الکلام، وہ تیرے نام کا زر مبادلہ بلند کرنے اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اپنی نصرت بھیج ہمارے قوالوں کے حلق کشادہ کر۔ واہ 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 واہ، واہ واہ، اپنی نصرت بھیج ہمارے قوالوں کے حلق کشادہ کر، ہمارے ڈوم ڈھاڑیوں کو زمین پر پھیل جانے کا اذن دے، ڈوم ڈھاڑیوں کو زمین پر پھیل جانے کا اذن دے۔ یا صاحب الجنود، یا فاتح الہنود والیہود، ہمارے کھلاڑیوں ہی کو ہر نوع کی سربلندی عطا کر کہ اب تو وہی ہمارا اساس البیت ہیں۔ واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، ہمارے کھلاڑیوں ہی کو ہر نوع کی سربلندی عطا کر کہ اب تو وہی ہمارا اساس البیت ہیں۔ اور اے مالک الجندل، ہمارے دشمنوں کو اب اندر سے سنگسار فرما۔ اے مالک الجندل، ہمارے دشمنوں کو اب اندر سے سنگسار فرما، ان کی میانیوں میں برف باری کر دھماکے فرما۔ اور ہاں اے مالک الملک، وہ نہ ہو یہ شخص الف میم خے، اور ہاں اے مالک الملک، وہ نہ ہو یہ شخص الف میم خے دل آزار آدمی ہے کہ برابر لکھ لکھ کے دل آزاری کا ارتکاب کیا جاتا ہے، ارتکاب کیے جاتا ہے۔ وَسَ لا یزال، اے لا مکان، اے لا زمان، الامان الامان الامان۔ بڑی خوبصورت نظم ہے اور اس میں 6 کروڑ کے 18 کروڑ کی پوری آواز شامل ہے۔ تو اب اس نظم کے بعد کچھ یہ جو شخص الف میم خے افسانے لکھ رہا ہے، جی جی کچھ اس کے بارے میں میں پوچھنا چاہوں گا۔ اسد بھائی، کچھ آپ کے افسانے ایسے ہیں جو بڑی تجرباتی نوعیت کے ہیں، جیسے ترلوچن ہے، جی یا جیسے فورک لفٹ پہ جو آپ نے افسانہ لکھا، جی اور بعض افسانے ایسے ہیں جو آپ خاص طور پہ آپ لکھ رہے ہیں جن میں کہانی کا عنصر بہت غالب ہے۔ سرکس کی سادہ کہانی ہے، جی گھس بیٹھیا ہے، تو یہ کہانی کے 2 اسلوب آپ ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، کچھ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اصل میں میرا جب میں نے لکھنا شروع کیا تو یہ شاید 68 یا 70 کا زمانہ تھا، اور ہمارے راولپنڈی میں علامتوں پر کام کرنے والے ہمارے مجھ سے سینئر، یعنی آپ سمجھیں کہ ہمارے خالدہ اصغر صاحبہ جو خالدہ حسین، اور انور سجاد، تو یہ ان کی کہانیاں علامتی کہانیوں کا دور تھا، بڑا لطف آتا تھا ان کہانیوں کو پڑھنے میں۔ لیکن پھر کچھ راولپنڈی کو علامتوں کا شہر کہا جانے لگا، پھر اس میں وہیں منشایات نے لکھنا شروع کیا، تو منشا نے کہانی کو شامل کیا علامتوں کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ سب پورا مظہر میری نظر میں تھا اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ یہ اردو کہانی میں کچھ ہو رہا ہے۔ سو میں نے بھی کچھ علامتی کہانیاں لکھیں، ترلوچن مثلاً اس طرح کی کہانیاں کہ جس میں علامتوں کو قابل فہم انداز میں
میں نے کوشش کی کہ استعمال کیا جائے اور کہانی میں تھوڑی سی کہانی کہیں سے آ جائے، یعنی نریشن کے ساتھ. تو اور انتظار صاحب داستانوں کو اور اپنا وہ بنا کر اس قدر اعلیٰ درجے کا کام کر چکے تھے. زرد کتا جیسے کہانی سامنے آ چکی تھی. تو میرے ہاں ایک بڑا عجیب کھلبلی مچی. میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. سن 68-70 سے میں نے پھر کہانیاں لکھنا شروع کی اور قاسمی صاحب نے چھاپی. بنگلور سے ایک رسالہ نکلتا تھا سوغات، انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی. کراچی کے پرچوں نے بہت حوصلہ افزائی کی. فنون میں برابر آپ لکھتے رہے اور چھپتے رہے. جی فنون کو میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ بس جو کچھ میں لکھوں گا فنون کو ہی بھیجوں گا. اور اس لیے کہ اس میں تو قاسمی صاحب کی شخصیت بھی تھی کہ جس قدر کمال، اور قاسمی صاحب نظم بھی افسانہ بھی. تو یہ آئیڈیلز میرے سامنے جو تھے وہ اس طرح کے تھے کہ پھر میں چل پڑا، پھر میں رکا نہیں. اللہ کا کرم ہے کہ 3 ماہ پہلے تک کہانی لکھ رہا ہوں، حالانکہ 80 کو کراس کر چکا. بعض اوقات سوچتا ہوں کہ بھائی بس اب لپیٹ لو، لیکن اب سادہ صفحہ مجھے بلاتا ہے تو پھر میں کچھ نہ کچھ کرنے لگتا ہوں. اس سادہ صفحے کا چیلنج تو رہتا ہے. اسد بھائی کہانی کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کہانی بھی آپ نے پڑھنے کا وعدہ کیا تھا کہ آپ کہانی سنائیں تو ہم پھر کہانی کے بارے میں بات بھی کریں. جی کہانی میں سناتا ہوں. میرے خیال ہے مئی دادا کا کچھ حصہ میں سناتا ہوں. بالکل جی جی ضرور. جی تو اس میں یہ ہے کہ یہ کچھ زیادہ نہیں، 2.5 صفحے ہیں. مایا کے 3 ناموں کی طرح مئی دادا کے بھی 3 نام تھے: مجیدہ، مجید اور مئی دادا. مجیدہ کہنے والے ان کے سامنے اللہ کو پیارے ہو گئے. مجید یا ارے ماں مجید کہنے والے 2-3 بڑے بوڑھے ان کے بعد بھی کچھ دن زندہ رہے. باقی تمام لوگوں کے لیے، سارے شہر، سب زمانوں کے لیے وہ مئی دادا تھے. خود مئی دادا کا بیان تھا کہ ان کا اصل نام عبد المجید خان یوسف جئی ہے. چنانچہ پولیس کے مشیر ناموں، راشن کارڈوں، سرکاری اسپتالوں کے کاغذوں اور آخر میں قبرستان کے رجسٹر میں ان کا نام عبد المجید خان یوسف زئی لکھا گیا. اگر ان کا کوئی وارث ہوتا تو لوح مزار پر بھی عبد المجید خان یوسف زئی ہی لکھا جاتا، اس لیے کہ ان کی وصیت یہی تھی. مئی دادا کے بارے میں محلے کے دھوبیوں نے اڑا رکھا تھا کہ وہ ذات کے ہندو تیلی ہیں اور ان کی مسلمانیت تک نہیں ہوئی ہے. دھوبیوں کی اس حرمزدگی کی وجہ خود مئی دادا یہ بیان کرتے تھے کہ جوانی میں دھوبیوں کے سلسلے میں ان سے کچھ لغزشیں ہوئی تھیں اور یہ بد جنابوں کی اولاد اب ان باتوں کا انتقام لے رہی ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. دھوبی محلے میں ان کی تگوتاز کے بارے میں مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ جوانی میں مئی دادا دیکھنے دکھانے کی چیز تھے، اور یہ کہ ان کے آخری محبوبہ جمرت دھوبن سن 65 میں 70 سال کی ہو کر مری ہے. میں نے ڈبہ کیمرے سے کھینچی ہوئی بادامی رنگ کی ایک بوسیدہ تصویر بھی دیکھی ہے جس میں 18-20 برس کے مئی دادا کان کی لو تک پہنچی ہوئی لوہا چڑھی لاٹھی تامے، تارا سی آنکھوں میں بہت سا سرما بھرے، ایک زبردست پگڑ باندھے کیمرے کو گھورتے ہوئے دکھائے گئے. مئی دادا کی یہ تصویر مرحوم پھوپا ابا کی کھینچی ہوئی ہے، جنہوں نے شہر میں سب سے پہلے سن 1800 کچھ میں بمبئی کی کسی پارسی فرم سے کیمرے کا VP پارسل منگوایا تھا. خاندان کے اسکینڈل باز بوڑھوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ مئی دادا پھوپا ابا مرحوم اور ان کے یاروں دوستوں کے لیے اغوا کی وارداتیں کیا کرتے تھے اور ارباب نشاط سے رابطے قائم کراتے تھے، مگر یہ نری خباثت تھی. پھوپا ابا کھڑے پٹھان اور حافظ قرآن تھے، اور مئی دادا تو تھے ہی یوسف زئی. ایسی گھٹیا باتیں ان کے دائرۂ خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی. لوگ کہتے ہیں پھوپا ابا نے انہیں ایک تپنچہ خرید کر دیا تھا جسے چلانے کی نوبت تو شاید کبھی نہ آئی، مگر یہ دھمکانے کے کام ضرور آتا تھا.
میں نے اکثر مئی دادا سے اس تپنچے کا ذکر سنا ہے. تقسیم ملک سے بہت پہلے کسی حرامی ازل گرفتہ بھان کے گھوڑے نے اسے چرا لیا اور دھوبیوں نے اڑا دیا کہ چرانے والے نے یہ تپنچا 3 ڈبے بھوسی ٹکڑے والے کو خستہ گجک کے بدلے میں تلوا دیا. مئی دادا تپنچے کے واقعے پر ہل کر رہ گئے تھے اور پولیس میں رپورٹ لکھانے چلے تھے، مگر لوگوں نے سمجھایا کہ کیا غضب کرتے ہو، پولیس کو ہوا بھی نہ لگے، بلا لائسنس کا ہتھیار تھا، الٹے چکر میں پڑ جاؤ گے. مجبوری تھی. مئی دادا خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے. بعد میں کئی برس تک اس انتظار میں رہے کہ بس مجھے پتہ چل جائے کہ میرا تپنچہ کس سالے کے کنے ہے. آتے نکال کے اس ازل گرفتہ بھان کے گھوڑے کے گلے میں پہنا دوں گا. آتے نکال کر گلے میں پہنا دینا ان کی پسندیدہ دھمکی تھی. اور ازل گرفتہ انہوں نے میرے چچا سے سنا تھا، جو اس زمانے میں زور زور سے طلسم ہوشربا پڑھ کر ہم سب کو سنایا کرتے تھے. مئی دادا کا خیال تھا کہ یہ جو طلسم ہوشربا اور قصہ طوطا مینا اور انوار سہیلی وغیرہ ہیں، یہ سب ٹھیک ہیں، مگر انگریزی تعلیم جو ہے یہ آدمی کو نامردہ بنا دیتی ہے. یہ لفظ وہ بزدل کے معنوں میں استعمال کرتے تھے اور اکثر بڑے تعصب سے کہا کرتے تھے کہ غضب خدا کا، جب سے ان پٹھان بچوں نے انگریزی پڑھنا شروع کی ہے اس خاندان کے لوگوں نے کوئی قتل ہی نہیں کیا. کتنی بڑی محرومی ہے. ایک بار ابا نے یہ بات سن لی اور انہیں ایسی ڈانٹ پلائی کہ سب سے 4 دن تک روٹھے رہے، کسی سے بات نہیں کی. آخر 5ویں دن مجھے اشارے سے بلا کر رازدارانہ انداز میں کہنے لگے کہ تیرا بابا علی گڑھ جا کے خراب ہوا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ ہم نے قاعدے کی بات کہی اور وہ بگڑ گئے بلا وجہ. واہ واہ واہ. کہانی تو خیر اپنی جگہ بہت اچھی ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں بھی لطف بہت آتا ہے. میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک آدھ سوال گول کر جاؤں، کیونکہ ماڈریٹر ہوں اس لیے کوئی روک نہیں سکتا. احمد شاہ بھی موبائل پہ بات کر رہے ہیں. تو اسد بھائی موقع اچھا ہے، آپ ایک کہانی یا کہانی کا ٹکڑا وہ شہر کوفے کے حوالے سے کہ جو آپ نے کہانی لکھی ہے، جی جی وہ مجھے بہت پسند ہے، اور آپ کی آواز میں سنیں تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے. وہ میں پوری کہانی سناؤں گا، اس لیے مختصر ہے. مختصر ہے اور وہ اس کا ہاں جی. تو میں وہ اسی کتاب میں ہے. اسی کتاب میں ہے جی. یہ کتاب بھی ایسی عجیب ہے، اس میں سب کچھ ہے سب. تو یہ شہر کوفے کا محض ایک آدمی، بہت گرم کہانی ہے، اور مئی دادا کے بعد ضروری ہے کہ آپ ذرا سنجیدہ ہو جائیں. ایک ایسے آدمی کا تصور کیجئے جس نے کوفے سے امام کو خط لکھا ہو کہ میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ دارالحکومت میں ورود فرمائیے، حق کا ساتھ دینے والے آپ کے ساتھ ہیں. اور وہ آدمی اپنے وجود کی پوری سچائی کے ساتھ اس بات پر ایمان بھی رکھتا ہو، مگر خط لکھنے کے بعد گھر جا کر سو گیا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. خط لکھنے کے بعد گھر جا کر سو گیا. اس میں ایک کردار ہے جی ملیف. ہمارے ایک دوست تھے جمال احسانی، اللہ مغفرت کرے. تو ان کے پہلا مجموعہ آ رہا تھا تو جمال نے کہا کہ اسد کچھ لکھو. تو میں نے یہ لکھا، لیکن یہ کہانی چل پڑی تو میں نے اس کو ہوا تک نہیں لگنے دی. اور جب کتاب کا افتتاح ہو گیا تو میں نے کہا کہ یہ لکھا تھا میں نے، تو بہت خفا ہوا کہ نہیں یہ چھپنا چاہیے تھا. میں نے کہا یہ میری کتاب میں آئے گا، یہ افسانہ ہے. ہاں، یہ جی ملیف سے تو بہت آگے چلا گیا. جی ملیف ایسا ہی ایک آدمی ہے. جی ملیف ایسا ہی ایک آدمی ہے، بلکہ شاید یہ وہی آدمی ہے جسے مسلم بن عقیل کے واقعے کی خبر ملی تو اس نے زانو پیٹ لیے، گریباں چاک کیا، بہت دیر تک روتا رہا، پھر اس نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور سو گیا. واہ 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 واہ. ادھر گواہی دینے والے آسما حشم سچوں نے نہر فرات کے کنارے خیمے گاڑے اور صبر کی تاریخ شروع ہوئی. جب 10,000 دینار زادوں نے امام کے مقابل صف بندی کی تو یہ آدمی زیتون کے روغن میں اپنی روٹی چور چور کر کھا رہا تھا. پاس ہی دودھ بھرے پیالے میں حلب کے خرمے پڑے بھیگتے تھے اور شیشے کے ایک ظرف میں کوئی عرق تھا اور یہ ظرف یک سے زیادہ سرد ہو رہا تھا.
خبر ملی کہ اشرار آمادہ فساد ہیں، تو اس آدمی نے روغن میں سنے ہوئے دونوں ہاتھ طمانیت کے ساتھ اپنے چہرے پر ملے اور کہنے لگا امام حق کے ساتھ ہیں اور حق غالب آنے والا ہے۔ پھر اس نے ڈکار لی، امام کو یاد کیا اور ان کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے اللہ کی نصرت طلب کی اور دسترخوان کے برابر پڑے تکیے سے ٹیک لگا لی، پھر وہیں کروٹ لے کر سو گیا۔ واہ 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 واہ۔ جب خبر آئی کہ سچوں پر پانی بند کر دیا گیا ہے تو روتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کی ایک زرد سے عرق کے ظروف اوندھا دیے اور پکار کر کہنے لگا کہ وائے افسوس، سگ دنیا ابن زیاد نے اور اس کے زر خرید کتوں نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس بار وہ بہت دیر تک رویا اور کرب و انتشار میں جاگتا رہا، کہیں صبح ہوتے ہوتے اسے نیند آئی۔ پھر پتہ چلا کہ ایک پاکیزہ خصلت جوان بچوں اور بیماروں کے لیے بھرا ہوا مشکیزہ لاتا تھا کہ بدخصالوں کے ہاتھوں شہید ہوا۔ یہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اب کہ اس نے ایک پہر نالا و شیون کیا اور سینہ زنی کی، اور اب کہ بھوک اور پیاس اور نیند اس سے رخصت ہو گئے، اور یہ سوچتا رہا کہ کچھ کرے، اس لیے کہ ان صادقوں کے لیے اس کا دل خون روتا تھا۔ سو اس نے کچھ اور نہ کیا، بس گڑ گڑا کر دعا کی کہ بار الہا، تیرے محبوب کی آل اپنے گھروں سے نکلی ہے اور تو جانتا ہے کہ یہ لوگ حق پر ہیں اور تو ہی ان کا حامی و ناصر ہے۔ پھر کیونکہ اس تمام کاوش سے یہ کسل مند ہو گیا تھا، اس لیے روتے روتے اس نے کچھ دیر آرام کیا اور دیوار سے ٹکے ٹکے سو گیا۔ واہ واہ۔ پھر کسی نے پکار کر کہا کہ سگے دنیا شمر سے جوشن نے کسی بھیانک جرم کے ارادے سے امام کی طرف گھوڑا بڑھا دیا ہے۔ تب ہی یہ چیخ مار کر اٹھا، یہ بالآخر اٹھا، اور اس نے عجیب کام کیا کہ اپنے چھپر کو سہارنے والی تھونی جھٹکے سے اکھاڑ لی، اسے گرز کی مانند گردش دیتا ہوا نہر فرات کی طرف بڑھا۔ اور حق تو یہ ہے کہ لمحے بھر کو اس نے یہ نہ سوچا کہ اس چھپر کے نیچے اس کی عورت اور اس کے بچے بیٹھے ہیں۔ بلا شبہ امام کے لیے اس کی محبت حد درجے کی تھی۔ یہ چھپر کی تھونی اٹھائے دوڑا جاتا تھا اور شریروں، بدخصالوں، قاتلوں کے لیے اس کے پاس کلمات ناملائم تھے، اور کبھی کبھی یہ فوش کلامی بھی کرتا تھا، اس لیے کہ سخت آزردہ تھا۔ لگتا تھا کہ ان ہزاروں سگان دنیا کو جو سچوں گواہی دینے والوں کو قتل کرنے آئے تھے، یہ اپنی مغلظات سے پارا پارا کر دے گا۔ اس کی فوش کلامی کچھ عرصے تک جاری رہی، پھر بند ہو گئی، اس لیے کہ آگے مقام ادب تھا، آگے وہ متأخر سماعتیں تھیں جنہوں نے مقدس رسول کو کلام فرماتے سنا تھا۔ تو بس ایک لمحے میں اس کی وابستگی اور اس کے باطن کی سچائی نے ظہور کیا، اور اسے ایک لمحے میں کہ شمر نجس کا وار امام پر ہوتا اور انسانی تاریخ کا سب سے بھیانک جرم سرزد ہو جاتا، اس ایک لمحے میں یہ شخص امام اور قاتل کے درمیان کھڑا تھا۔ پھر اس نے ایک دل ہلا دینے والا نعرہ سر کیا اور اپنی ٹیڑھی میڑھی لاٹھی سے ایسی ایک ضرب لگائی کہ شمر جوشن اپنے خود کی نجس چوٹی سے اپنے مرکب کے زنگ آلود نالوں تک ہل کر رہ گیا اور لکڑی ٹوٹ گئی۔ واہ۔ تب شمر نے گھوڑے کو مہمیز کیا اور اسے، جو بہت تاخیر سے اور نہتا ہی اپنے ذی حشم مہمان کی سفر بننے آ نکلا تھا، اسے رونتا ملتا ہوا اپنے آخری جرم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ شخص گرا، دودھ، پنیر، شہد اور روغن زیتون اور تازہ خرمے سے پلا ہوا اس کا بدن امام کے تصدق ہو گیا، اور پھر وہ آخری جرم سرزد ہوا جس نے ترائی پر چمکنے والے سورج کو سیاہ کر دیا، اور رات آ گئی، اور رات میں کسی وقت بلند قامت گھوڑوں پر سوار حر بن ریاحی کے قبیلے والے آئے اور صرف اپنے آدمی کا لاشا اٹھا کے لے گئے۔ پھر زمرد اور یاقوت اور مشک اور عنبر کے 72 تابوت لے کر تاریخ آئی، جس نے 72 آسماں شکوہ لاشیں سنبھالے۔ ان میں ایک سربریدہ لاشا صبر و رضا والے اور استقامت والے امام کا تھا کہ جن کا قدم بلندی پر تھا، سو انہیں بادلوں پر جگہ ملی۔ پھر سگان دریا کے
پھر سگانے دنیا کے وہ رسا اپنے مسخ شدہ حرام مردے کھینچ لے گئے اور میدان خالی ہو گیا. واہ. مگر یہ آدمی کہ جس کی کہانی میں نے سنانی شروع کی ہے یہ وہیں پڑا رہا. شمر کے گھوڑے کی لید میں سنے ہوئے اس کے سریپ آئے، بھیجا اور قیمہ وہیں پڑا رہ گیا، جسے صبح دم چیونٹیوں کی پہلی قطار نے دریافت کیا اور آہستہ آہستہ منہدم کرنا شروع کر دیا اور یہ انہدام تا دیر جاری رہا. تو ایک ایسے آدمی کا تصور کیجئے جس نے امام کو خط لکھا ہو اور خط لکھنے کے بعد گھر جا کر سو گیا ہو، مگر آخری لمحے میں اپنے باطن کی سچائی اور اپنی وابستگی کا اظہار کرے اور عجیب طرح سے مقبول بارگاہ ہو. ایک ایسے آدمی کا تصور کیجئے. یہ آدمی جیم الف ہوگا جس کی کہانی میں اس وقت سنا رہا ہوں. واہ 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 واہ. مگر جسے یہ چند سطریں لکھ کر میں نے سب سے پہلے سنائی، وہ جیم الف تو ایک چھوٹے سے ملک کے چھوٹے سے گھر میں لکھا کر اپنے چھوٹے سے کنبے کو پال رہا ہے. وہ تو چھوٹی چھوٹی سبک باتوں سے گاتی گنگناتی دکھ سہتی ہوئی غزلیں بناتا ہے اور چھوٹی زبان کے چھوٹے چھوٹے اشاعتوں والے جریدوں میں چھپوا دیتا ہے. پکی روشنائی میں اپنا چھپا ہوا نام دیکھ کر خوش ہو لیتا ہے، مشاعروں میں گا بجا لیتا ہے. نہ کبھی اس سے بڑے گناہ سرزد ہوئے، نہ اس نے خیر کا کوئی بڑا کام کیا. واہ. خیر کا کوئی بڑا کام کیا. چھوٹی موٹی نیکیوں پر اور ہلکی بھلکی معصیتوں پر اس کا گزارا ہے. میں نے سید الشہداء کے نام نامی کے ساتھ اس آدمی کا تذکرہ کرنے کی جسارت اس لیے کی کہ میں اس کی وابستگیاں بتا دینا چاہتا ہوں. واہ 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 واہ. سنیے، بات کوئی پرانی نہیں ہے. یہ آدمی ایک بار کسی مشاعرے میں بلوایا گیا تو میزبانوں سے کہنے لگا مجھے پیسے نہ دو، یہاں سے بیت اللہ بہت قریب ہے، مجھے عمرہ کرا دو، تمہارا کوئی زیادہ خرچ بھی نہ ہوگا. پھر عمرہ کرنے گیا تو طواف کرتے ہوئے بے ڈنگے پن سے دہاڑیں مار مار کر رونے لگا. سمجھو تو اتنی عمر میں اس سے یہی ایک نیکی صادر ہوئی ہے، یا اسے اس کی بے بسی کہہ لو. کہہ رہا تھا میں نے حرم شریف میں دنیا کے پہلے مظلوم اور مستقیم آدمی سے لے کر فلسطینیوں تک سب کے لیے دعا کی، اور رونا مجھے اپنی ضلالت اور بے بسی پر آتا تھا کہ میں اگر کربلا کے سن ہجری میں ہوتا تو اپنے گھر میں پڑا کلپتا رہتا، مجھ میں اتنی استقامت بھی نہ ہوتی کہ جلانے کی لکڑی کھینچ کر ہی ظالموں کے سامنے جا کھڑا ہوتا اور گھوڑوں تلے رون دیا جاتا. کہنے لگا دیکھ لو میں یاسر عرفات کے سن ہجری میں ہوں اور سوائے گالیاں بکنے اور دعائیں مانگنے کے کچھ نہیں کر سکتا. میں تو کسی جا رہے ٹینک کے سامنے جا کھڑا ہونے کی ہمت نہیں رکھتا. مجھے گھڑگھڑاتی ہوئی لوہے کی اس پٹی سے خوف آتا ہے جو لمحے بھر میں قیمہ بنا دیتی ہے، مگر میں ضمیر کی اس گھڑگھڑاتی ہوئی آواز سے بھی قیمہ ہوا جاتا ہوں جو ہم میں سے اکثر کو سرائی دے رہی ہے. اور آخری بات اس نے مجھ سے یہ کہی کہ بھائی میں بھی اور تم بھی اور ہم سب اصل میں اپنی مصلحت اور منافقت کے کوفے میں آباد ہیں، اور حق کے لیے جنگ کرنے والی کسی مستقیم اینٹیٹی سے آنکھ نہیں ملا سکتے، خواہ وہ استقامت کی سب سے بڑی علامت حسین ہو یا ہم اصل تاریخ کے فلسطینی. میں اس کا شانہ اپنے قلم سے چھوتا ہوں. یہ نائٹ بنانے کی رسم ہے. پہلے اس موقع پر قلم کی جگہ تلوار استعمال کی جاتی تھی تو میں اسے مایوسی اور بے بسی کا نائٹ مقرر کرتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ پیارے جیم الف، ہمیں ہمارے پنیر اور روغن زیتون اور خرمے کھا گئے، اور پیارے جیم الف چیونٹیوں کی پہلی قطار ہمیں دریافت کر چکی ہے کہ ہمارا انہدام کبھی کا شروع بھی ہو چکا. سو اب اپنے گھر جاؤ اور کھانا کھا کر آرام کرو. واہ واہ واہ. اسد بھائی یہ بڑی خوبصورت کہانی ہے اور اس میں کئی معنی کی سطحیں ہیں. آپ کی بعض کہانیوں میں ایک کردار ایسا آتا ہے اور ایک دور جس کی طرف آپ بار بار توجہ دیتے ہیں، وہ شیر شاہ سوری کا کردار ہے. اور خاص طور پہ آپ کی جو کہانی غصے کی ایک نئی فصل، جو یہ مجموعہ آپ کا ابھی لاہور سے دوبارہ چھپ کے آیا ہے، اس میں بھی ایک کہانی ہے کہ جس میں دارالخلافے کے لوگ
دیوار ایک مکان کی چھت پہ بیٹھتے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے خوفناک آوازیں نکالتے ہیں. تو یہ شیر شاہ سوری سے یا غصے میں آوازیں نکالنے سے یہ کیا دلچسپی اور یہ کیا فیسینیشن ہے آپ کو؟ شیر شاہ سوری کا مسئلہ تو کچھ نہیں ہے. ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں. میں 6ٹھی کلاس کا طالب علم تھا اور بھوپال سے 27 میل دور ایک قلعہ ہے، قلعہ رائے سین. تو ہمارے تاریخ کے استاد ہمیں وہاں لے گئے اور جب ہم کو قلعہ دکھا دیا تو وہ پھر اس کی پہاڑی سے نیچے اترے تو نیچے ایک مزار ہے. وہاں ایک پرانی مسجد بنی ہے اور ایک کتبہ لکھا ہوا ہے شیر شاہ سوری سلطان عادل کی طرف سے. تو وہ فارسی میں ہے اور اس کا ترجمہ، خیر ہم لوگ کوشش کرتے رہے 6ٹھی 7ویں کی کہ بچے کتنی فارسی جانتے تھے، تو انہوں نے ترجمہ کر کے بتایا کہ یہ ایک پرانی مسجد ہے جسے شیر شاہ نے جب وہ رائے سین کے محاصرے پر 3.5 مہینے یہاں رکے تھے، 3.5 مہینے میں انہوں نے یہ قلعہ فتح کیا تھا اور اس مسجد کی توسیع کرائی تھی اور یہ کتبہ لگایا تھا جس میں صرف یعنی درود و سلام ہے اور یہ کہ شیر شاہ سلطان عادل کو یہ جگہ اچھی لگی تو مسجد کیونکہ تنگ تھی تو اس کی توسیع کرائی اور یہ کتبہ لگایا. تو یہ شیر شاہ سے میرا پہلا تعارف تھا. پھر میں نے پڑھا کہ 4.5 پونے 5 سال انہوں نے حکومت کی اور پونے 5 سال میں جرنیلی سڑک بنائی. زمینوں کا نظم و نسق انہوں نے ٹھیک کیا. ایک جاٹ لاہور سے ہندو وہ جو زمینوں کو سمجھتا تھا اسے رکھا، بعد میں اسے وہ اکبر کے 9 رتنوں میں شامل ہوا. تو شیر شاہ نے بعض چیزوں کو اس طریقے سے کیا تھا کہ اس لیے کہ وہ ایک عام سا آدمی تھا، کسی وزیرے کا، سردار کا، جاگیردار کا بیٹا نہیں تھا، بہت عام سے آدمی کا بیٹا تھا. اور اس کا گھر اب بھی میں نے ایک تحقیقی کتاب ڈاکٹر حسین خان کی پڑھی جس میں کمال انہوں نے تحقیق کی ہے شیر شاہ کے بارے میں. وہ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے صدر تھے، اللہ بخشے. وہ انہوں نے کمال کتاب انگریزی میں لکھی ہے، استاد شاہاں شیر شاہ سوری پر وہ کتاب لکھی ہے. اور انہوں نے وہ جگہ دریافت کی ہے جہاں سے شیر شاہ کا دادا وہ اورنگزیب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس کا مزار تو دوسری جگہ ہے، قنوج میں ہے شاید. تو شیر شاہ کے دادا وہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے. وہ گومل ندی کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے روہری نام کا، وہ اب بھی آباد ہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ یہ حجرہ ہے شیر شاہ کے دادا کا. تو یہاں سے گئے تھے. وہ ایک عام سے آدمی تھے اور انہوں نے سلطنت مغلوں سے لے کر اس کو دوبارہ تعلیم کیا. بابر کے زمانے میں گئے ہوں گے؟ جی، بابر کے زمانے میں گئے تھے ان کے وہ دادا. اور ہمایوں کے زمانے کا ایک واقعہ جو مورخوں نے لکھا ہے کہ ہمایوں نے ایک خریدہ لے کر شیر شاہ کے نام اپنے آدمی کو بھیجا. تو وہ کہیں وہ ندی ہے ایک، نام بھول رہا ہوں میں، بہار کی ندی ہے ایک، اس کے کنارے وہ ان کا لشکر شیر شاہ کا. تو جب وہ لے کر گیا ہمایوں کا ہرکارہ یا نمائندہ، تو اس نے دیکھا کہ ایک صاحب کہ جو کمر سے اوپر تک لباس اتارے ہوئے کدال لیے خندق کھود رہے ہیں، یہ صاحب شیر شاہ سوری تھے. کہ یعنی وہ ذل اللہ نہیں تھے، وہ بلکہ سپاہیوں کے ساتھ سپاہی بنے ہوئے اپنے خندق کھود رہے تھے. تو ان سب باتوں نے مجھے مجبور کیا، میں پڑھتا رہا شیر شاہ کے بارے میں. اور سب سے زیادہ تو میں بہت ہی ممنون ہوں مرحوم ڈاکٹر حسین خان پشاور یونیورسٹی کے صدر شعبہ کا کہ انہوں نے ایسی کمال تحقیق کی کہ مجھے پھر مزہ آیا. اور میں نے 6-8 کہانیاں، ایک تو 35 ایپیسوڈ کا میں نے کسی تجارتی مقصد سے نکالے گئے رسالے میں چھاپا، اور اس کے بعد میں نے الگ سے 9 کہانیاں 8 کہانیاں لکھی. تو جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. غصے کی نئی فصل. غصے کی نئی فصل.
میرا خیال ہے کہ میں اب یہ چاہوں گا کہ آڈینس میں سے کوئی سوال اسد بھائی کے لیے ہو. کچھ تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس تو ہم سوال جواب کر سکتے ہیں, لیکن وہی درخواست ہے کہ سوال مختصر ہوں. جی ورنہ میں پھر اسد بھائی, سعودی کی مریم سے کچھ سنا دوں گا تھوڑا. اسد بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر سوال لمبے ہوئے تو ورنہ پھر وہ باسودے کی مریم سے کچھ سنا دیں گے. میرا خیال ہے کہ سوالوں میں سے تھوڑا سا وقت چرا کے آخر میں ہم باسودے کی مریم سے کچھ حصہ سنیں. عقیل عباس جعفری صاحب ہمارے دوست کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی فرمائیے. جی آپ نے ایک زمانے میں کراچی کے حوالے سے کچھ یادداشتیں لکھنی شروع کی تھیں جو کراچی کے ایک ادبی پرچے میں مکالمہ میں شائع ہوئی تھیں. تو میری بڑی دیرینہ خواہش ہے اور فرمائش ہے آپ سے کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں, اور جو کراچی کا جو ادبی منظرنامہ آپ نے 1950 کی دہائی کا اور 60 کی دہائی کا تحریر کیا, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور ادیب اور کوئی آپ جیسا خلاق ادیب ایسا نہیں ہے جو اس کو اس طرح سے بیان کر سکے. تو یہ مجھ سے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری کہ اس سلسلے کو آپ نے کیوں موقوف کر دیا, اور اگر نہیں کیا تو وہ آگے کیوں نہیں چل رہا سلسلہ. یہ عقیل عباس جعفری صاحب ہمارے دوست ہیں, ہمارے نوجوان دوست, یہ خوب ہمارے ساتھ کراچی کا بھی ماشاءاللہ ہمت ان کی اسی طرح ہے اور نوجوان ہیں. تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر جعفری صاحب. کراچی کے بارے میں کچھ میں نے مختصر افسانے نوٹس لکھے تھے, ٹکڑوں میں کہی گئی کہانی کے نام سے. یہ مکالمے میں شاید 9 قسطیں آ چکی ہیں, تو یہ لکھتا رہوں گا. اور جو میرے آبزرویشنز ہیں اور جو کچھ میں نے دیکھا, اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب یونیورسٹی کیمپس KMC بلڈنگ کے پیچھے مختلف عمارتوں میں تھا, تو میرا داخلہ ہوا تھا, پہلا ہی سال تھا میرا شعبہ انگریزی کے اس میں, اور یہ سن تھا بلکہ شاید داخلہ نہیں ہوا تھا, میں ویسے ہی جایا کرتا تھا یا کیا, تو اب کچھ یاد نہیں. لیکن اس زمانے میں یونیورسٹی کے طالب علموں پر گولی چلائی گئی تھی بندر روڈ پر KMC کے سامنے. 10 طالب علم مارے گئے تھے, اور ان کے مطالبات یہی تھے کہ ہمیں کتابیں نہیں ملتی تو لائبریری قائم کی جائے, تو اس کو یہ کیا جائے, تو اس کو کوئی ایسے انقلابی اور ناپسندیدہ مطالبات نہیں تھے. 10 آدمی مارے گئے تھے, اور دوسرے دن شہر کراچی کے لوگوں نے اس پر احتجاج کیا تھا, تو پھر گولی چلائی گئی اور 10 آدمی مارے گئے. یہ لیاقت علی خان مرحوم کا زمانہ تھا, اور پھر خود لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ جو کچھ بھی ایک عذاب ہم پر گزر رہا ہے, یہ بہت کوئی پرانی بات نہیں ہے. 53 سے 58 سے یہ شروع ہو چکا تھا. اور لکھوں گا جتنا کچھ مجھے یاد ہے. میموری حالانکہ گڑبڑ ہو رہی ہے, لیکن مجھے اخباروں سے اور ان حوالوں سے اس کو بنا کر کچھ نہ کچھ کروں گا. کیسے اچھے اچھے استاد تھے ہمارے زمانے میں. ڈاکٹر علی اشرف تھے, انتقال کر گئے, اور کیسے کمال اساتذہ تھے کہ جنہوں نے ہم کو یہ بتایا کہ بس میں بیٹھ کر لٹک کر یا پیدل آنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا جو جی چاہے کریں, سائیکل پہ آ جایا کریں, پیدل آ جایا کریں, لیکن پابندی سے میری کلاس لیا کریں, کہ اس لیے کہ میں بہت محنت کر کے آتا ہوں. وہ بڑے سچے استاد تھے. وہ باقاعدہ میرا خیال یہ ہے کہ کیمپس میں آنے سے پہلے وہ محنت کرتے ہوں گے. اور پھر یہی سب میں لکھوں گا انشاءاللہ. اس پر تو بہت بات ہو سکتی ہے اور آپ سے یادیں, لیکن اگر کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر میں آپ سے درخواست کروں کہ باسودے کی مریم کا کوئی حصہ سنا. جی میں کچھ ایک حصہ بھی. کشور ناہید نے فیصلہ صادر کر دیا کہ سوال نہیں, باسودے کی مریم. تھینک یو. کشور بہت اچھی دوست, اور میں ان کو کاکی کہتا ہوں اس لیے کہ, اور یہ مجھے کاکا کہتی ہیں. تو میں باسودے کی مریم میں سے کچھ حصہ سناتا ہوں. جی. اور جی درمیان سے مریم سیدھی سادی میواتن تھیں. میری خالہ سے مرتے دم تک صرف اس لیے خفا رہیں کہ عقیقے پر ان کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا تھا. وی دلہن بی بی فاطمہ تو ایک ہی تھی, نبی جی سرکار کی شہزادی تھیں.
دنیا آخرت کی بادشاہ تھیں، ہم دوزخ کے کندے، بھلا ان کی برابری کریں گے؟ توبہ 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 استغفار۔ محرم میں 9ویں اور 10ویں کی درمیانی شب و خشوع و خضوع سے تعزیے، سواریاں اور اکھاڑے دیکھتی، خوب پاپڑ پکوڑے کھاتی کھلاتی، اور 10ویں کو صبح ہی سے وضو بنا کے بیٹھ جاتی۔ ہم لڑکوں کو پکڑ کر دن بھر شہادت نامہ سنتی یا کلمہ طیبہ کا ورد کرتی، اور خدا مغفرت کرے کلمہ شریف بھی جس طرح چاہتی پڑھتی، لا الہ الا اللہ، نبی جی رسول اللہ، حضور جی رسول اللہ۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ امام حسین کا نام لے لے کر بین کرتی، رو رو کر آنکھیں سجا لیتی، اور بین کرتے کرتے گالیوں پر اتر آتی، ارے حرامیوں نے میرے شہزادے کو مار دیا، ارے ناسمتوں نے میرے بادشاہ کو مار دیا۔ محرم میں وہ ہم لڑکوں کو حسن حسین کے فقیر بناتی تھیں، ہمارے کرتے ہرے رنگ دیتی، گردنوں میں کلابے ڈال دیتی، اور چھوٹی چھوٹی بٹونیاں سی کر ان میں 2 آنے کے پیسے ڈال سیفٹی پنوں سے ہمارے غریبانوں میں ٹاک دیتی تھی۔ حق مغفرت کرے ہمارے دادا میاں مرحوم تھوڑے سے وہابی تھے، ابا بھی ان سے کچھ تھوڑے سے متاثر خوب ہیں، کہا آپ نے۔ تھوڑے سے وہابی تھے، ابا بھی ان سے کچھ متاثر ہیں، پر محرم کے دنوں میں مریم کے آگے کسی کی وہابیت نہ چلتی، 10 روز کے لیے تو بس مریم ہی ڈکٹیٹر ہوتی، مگر یہ ڈکٹیٹری بھی جیو اور جینے دو کے اصول پر چلاتی تھیں۔ ہمیں فقیر بنا کر چپکے سے سمجھاتی تھیں، دیکھ رہے بیٹا بڑے میاں جی کے سامنے مت ہی جانا، اور بڑے میاں جی بھی خدا ان پر اپنے رحمتوں کا سایہ رکھے۔ کمال بزرگ تھے، ظاہر تو یہ کرتے تھے جیسے مریم کی ان باتوں سے خوش نہیں، پر 1 سال محرم کے دنوں میں مریم باسودے چلی گئیں، ہمارے گھر میں نہ شہادت نامہ پڑھا گیا، نہ ہائے حسین ہوئی، نہ ہم فقیر بنے۔ عاشورے پر ہم لڑکے دن بھر ہاکی کھیلتے رہے، عصر کی نماز پڑھ کر دادا میاں گھر لوٹ رہے تھے، ہمیں باڑے میں ادھم مچاتے دیکھا تو لاٹھی ٹیک کر کھڑے ہو گئے، ابے کرسچانوں تم حسن حسین کے فقیر ہو؟ بڑھیا نہیں ہے تو جانگیے پہن کے ادھم مچانے لگے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آدمیوں کی طرح بیٹھ کے یاسین شریف پڑھو، واہ واہ واہ، یاسین شریف پڑھو، حسن حسین کے نام پر یاسین شریف پڑھو، بڑے میاں جی کے نام پر یاسین شریف، مریم کے نام پر اور ان کے ممدو کے نام پر، کہ ان سب خوبصورت ناموں سے تمہاری یادوں میں چراغاں ہیں۔ واہ 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 واہ۔ مگر میں ممدو کو نہیں جانتا، مجھے صرف اس قدر علم ہے کہ ممدو باسودے میں رہتا تھا، اور ڈانگدروں نے اس کے گال میں ایک کھڑکی بنا دی تھی، اور اس کھڑکی کے بٹ مریم کی جنت میں کھلتے تھے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب مریم بڑے سوز کے ساتھ کھاجا پیا ذرا کھولو کی بڑیاں گاتی تھیں تو اماں کی کوئلوں جیسی آواز ان کی آواز میں شامل ہو کر مجھ پر 1000 جنتوں کے دروازے کھول دیتی تھی۔ میں اماں کے زانوں پر سر رکھ کے لیٹ جاتا اور خواجہ پیا کو سروں کے معصوم جھروکے سے درشن بانٹتے دیکھا کرتا۔ سنا ہے میری اماں موج میں ہوتی ہیں تو اب بھی گاتی ہیں، یہ اتنا پرانی کہانی ہے۔ سنا ہے میری اماں موج میں ہوتی ہیں تو اب بھی گاتی ہیں، خدا انہیں ہنستا گاتا رکھے۔ پر مریم کی آواز تھک کر سو چکی ہے، یا شاید ایک لمبے سفر پر روانہ ہو چکی ہے اور مکہ مدینہ شریف کی گلیوں میں پھول بکھراتی پھر رہی ہے، یا باسودے کے قبرستان میں ممدو کو لوریاں سنا رہی ہے۔ سفر مریم کی سب سے بڑی آرزو تھی، وہ حج کرنا چاہتی تھی۔ ویسے تو مریم ہمارے گھر کی مالک ہی تھیں، مگر پتہ نہیں کب سے تنخواہ لے رہی تھیں۔ ابا بتاتے ہیں کہ وہ جب اسکول میں ملازم ہوئے، انہوں نے دودھ پلایا تھا میرے والد صاحب کو، کہ جب وہ اسکول میں ملازم ہوئے تو انہوں نے اپنی پہلی تنخواہ مریم کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ مریم پھول کی طرح کھل اٹھی، اپنی گاڑھے کی چادر سے انہوں نے ایک چمنی کھول کے ملازمہ کو دی کہ جا بھاگ کے جلیبیاں لیا۔ مریم نے خود ان جلیبیوں پر کلمہ شریف پڑھا اور تنخواہ اور جلیبیاں اٹھا کر بڑے غرور کے ساتھ دادا میاں کے سامنے رکھائیں۔ بڑے میاں جی مبارکی ہو، دولہے میاں کی تنخواہ ملی ہے۔ واہ واہ واہ۔ پھر اس تنخواہ میں سے وہ بھی اپنے تنخواہ لینے لگیں، جو پتہ نہیں انہوں نے 1 روپیہ مقرر کی تھی کہ 2 روپے۔
مریم کا خرچ کچھ بھی نہیں تھا. باسودے میں ان کے مرحوم شوہر کی تھوڑی سی زمین تھی جو ممدوح کے گزارے کے لیے بہت تھی، اور بکریاں تھیں جن کی دیکھ بھال ممدوح کرتا تھا. بڑا لڑکا شتاب خان ریلوائی میں چوکیدار تھا اور مزے کرتا تھا. برسوں کسی کو پتہ نہ چلا کہ مریم اپنی تنخواہوں کا کرتی کیا ہیں. پھر ایک دن وہ ڈھیر سارے کلدار روپے، میلے کچیلے نوٹ اور ریزگاری اٹھائے ہوئے ابا کے پاس پہنچی اور انکشاف کیا کہ وہ حج کرنے جا رہی ہیں. کرائے کی یہ رقم ان کی برسوں کی کمائی تھی. یہ مکہ مدینہ فنڈ تھا جو مریم خبر نہیں کب سے جمع کر رہی تھی. ابا نے گن کر بتایا کہ 9 سینکڑے 3 بیسی 7 روپے کچھ آنے ہیں. مریم کو اس سے غرض نہیں تھی کہ یہ کتنے ہیں. وہ تو سیدھی سی بات پوچھ رہی تھی کہ ان سے مکہ مدینے کا ٹکٹ مل جائے گا یا نہیں. ابا نے بتایا کہ بے شک مل جائے گا. مریم نے تیاریاں شروع کر دیں. وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گنگناتی رہتی کہ خواجہ پیا ذرا کھولو کیوڑیاں. ان پر مکہ مدینے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور ان کھڑکیوں سے نبی جی کے مقدس پیرہن کی خوشبو چلی آ رہی تھی. کسی نے چھیڑنے کو کہہ دیا کہ تم کو ڈھنگ سے نماز پڑھنی تو آتی نہیں، قرآن شریف تو یاد نہیں، پھر حج کیسے کرو گی. مریم بپھر گئی. ارے مسلمان کی بیٹیا، مسلمان کی جو روح نماز پڑھنے کا ہی نہیں آتی. جس کلمہ شریف سن لے، چاروں کل سن لے، اور کیا چاہیے تیرے کو؟ ہاں اور کیا چاہیے تو تیرے کو؟ پھر ان کے دل میں تو نبی جی کے پیار کا چمن بھی کھلا ہوا تھا کہ یہی بہت تھا. مگر ایک دن شتاب خان کا خط آیا کہ ممدوح کی حالیت خراب ہے، بکریاں بیچ باچ کے علاج معالجہ کرایا، زمین گروی رکھ دی، اب بالکل پیسے نہیں ہیں، صورت دیکھنا چاہتی ہے تو خط کو تار سمجھنا. مریم کی آنکھوں میں مکہ مدینہ دھندلا گیا. انہوں نے 9 سینکڑے 3 بیسی 7 روپے چادر میں باندھے اور روتی پیٹتی باسودی کی بس میں جا بیٹھی. ابا ساتھ جانا چاہتے تھے، انہیں سختی سے منع کر دیا. ممدوح تو ان کی ذمہ داری تھا، وہ کسی اور کو اس میں کیوں شریک کرتی. مریم کا یہ اصول بڑا شفاق تھا. انہوں نے باسودے خیریت سے پہنچنے کا خط تو لکھوا دیا، پر ممدوح کے بارے میں ایک لفظ نہیں لکھوایا. مہینے گزر گئے. کسی نے بتایا کہ وہ ممدوح کو علاج کے لیے اندور لے گئی ہیں. پھر پتہ چلا کہ بمبئی میں سابو صدیق کی سرائے میں نظر آئی تھی. پھر پتہ چلا کہ ممدوح مر گیا ہے. پھر ایک لٹی لٹائی مریم گھر لوٹ آئی. میں اسکول سے گھر پہنچا تو دیکھا کہ مریم صحن میں بیٹھی اپنے مرے ہوئے بیٹے کو کوس رہی ہیں. رے حرامی تیرے ستیہ ناس جائے، رے ممدوح تیری ٹھٹری نکلے، اور بد جناور تیری قبر میں کیڑے پڑے، میرے سبرے پیسے خرچ کرا دیے. اے دلہن میں مکہ مدینے کیسے جاؤں گی؟ بتا رہی دلہن اب کیسے جاؤں گی؟ ابا نے کہا میں تمہیں حج کراؤں گا. اماں نے کہا نہ بوا، ہم اپنے جہیز والے کڑے بیچ دیں گے، تمہیں حج کرائیں گے. مگر مریم چپ نہ ہوئی. 2 دن تک روتی رہی اور ممدوح کو کوستی پیٹتی رہی. لوگوں نے سمجھایا کہ آخر دولہے میاں بھی تمہارا ہی بیٹا ہے، وہ اگر تمہیں حج کرواتا ہے تو ٹھیک ہے، مان کیوں نہیں جاتی. مگر مریم تو بس احسان کرنا جانتی تھی. کسی بیٹے کا بھی احسان اپنے سر کیوں لیتی. انہوں نے تو اپنی کمائی کے پیسوں سے حج کرنے کی ٹھانی تھی. ممدوح کے مرنے کے بعد مریم شاید ایک دفعہ اور باسودے گئیں اپنی زمین کا تیا پانچا کرنے. پھر اس کے بعد باسودے کا زوال شروع ہو گیا. مریم کے چوڑے چکلے میواتی سینے میں بس ایک ہی شہر بسا رہ گیا، ان کے حضور کا شہر. وہ اٹھتے بیٹھتے نبی جی حضور جی کرتی رہتی. کبھی تو یوں لگتا کہ انہیں قرار سا آ گیا ہے، شاید اس لیے کہ ان کے بھولے بھالے منصوبہ کار ذہن نے ایک نیا مکہ مدینہ فنڈ کھول دیا تھا. ابا نے بڑے شوق سے لحاف سلوا کر دیا. مریم چپکے سے جا کر بیچ آئی. عید آئی، مریم کے بھی کپڑے بنے. خدا معلوم کب کتنے پیسوں میں وہ کپڑے بیچ دیے. ابا اماں سمیت ہم سب کو جو ایک ایک آنا عید ہی دیتی تھیں، فوری طور پر بند کر دی. پیسہ پیسہ کر کے پھر مکہ مدینہ فنڈ جمع ہو رہا تھا. سب ملا کر ابھی 560 روپے جمع ہوئے تھے کہ مریم کا بلاوا آ گیا. مجھے معلوم نہیں کہ قبر کس طرح چل بسی. میں گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی خالہ کے گاؤں گیا ہوا تھا. واپس آیا تو مجھے دیکھ کر اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں. مجلے تیری انا بوا گزر گئیں، لڑکے تجھے بگاڑنے والی ہی گزر گئیں. ابا نے مجھے حکم دیا کہ مریم کی قبر پر ہو آؤں. میں نہیں گیا. میں کیوں جاتا؟ ٹھنڈی مٹی کے ڈھیر کا نام تو مریم نہیں تھا. میں نہیں گیا. ابا ناراض بھی ہوئے مگر میں نہیں گیا. لوگوں نے بتایا کہ مریم نے مرتے وقت 2 وصیتیں کی تھیں.
ایک وصیت تو یہ تھی کہ تجہیز و تکفین انہی کے پیسوں سے کی جائے اور باقی کے پیسے شتاب خان کو بھیج دیے جائیں۔ دوسری وصیت کا صرف اماں کو علم تھا، اماں کے کان میں انہوں نے مرتے وقت کچھ کہا تھا جو اماں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں یہاں آ گیا، 15 برس گزر گئے۔ سن 65 میں ابا اور اماں نے فریضہ حج ادا کیا۔ اماں حج کر کے لوٹی تو بہت خوش تھی، کہنے لگی مجلی میاں اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں حج کرا دیا، مدینہ طیبہ کی زیارت کرا دی اور تمہاری انا بوا کی دوسری وصیت بھی پوری کرائی۔ عذاب ثواب جائے بڑی بی کے سر، میاں ہم نے تو ہرے بھرے گنبد کی طرف منہ کر کے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ باسودی والی مریم فوت ہو گئیں، مرتے خود کہہ رہی تھی کہ نبی جی سرکار میں آتی ضرور، مگر میرا ممدو بڑا حرامی نکلا، میرے سب پیسے خرچ کرا دیے۔ باسودے کی مریم نے یہ کہا تھا اور کیا چاہیے تیرے کو، تو میں اس جملے پر ہی آج کے اجلاس کا اختتام کرنا چاہوں گا، اسد بھائی کے بے حد شکریہ کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی یادوں سے جھلملاتی ہوئی کہانیوں سے ہمیں لطف اندوز کیا۔ بے حد شکریہ اسد بھائی۔ اسد بھائی کی کتاب جو ابھی دوبارہ چھپی ہے غصے کی نئی فصل، یہ کتاب نیچے دستیاب ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس پر دستخط کروائیں گے۔